تو اب باتیں کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، بہت لمبے عرصے سے تم اور ہم باتیں کر رہے ہیں اور کوئی فائدہ نہیں نکلتا، اس لیے اب جس عذاب کا تم ہم سے وعدہ کر رہے تھے وہی عذاب لے آؤ تاکہ ہم دیکھیں کہ تمہاری بات کس حد تک سچی ہے، تمہارا وعدہ کس حد تک حق ہے۔ قال انما یاتیکم بہ اللہ، تو حضرت نوح بولے کہ وہ تو اللہ تم پر لائے گا، ان شاء اگر چاہے، وما انتم بمعجزین، اور تم اس کو تھکا نہ سکو گے۔ تم چاہے کتنے بھی لوگ ہو اور اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دینا چاہے تو تمہاری بھاری تعداد ہونے کے باوجود بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جس طرح بڑے بڑے غلطیوں کو معاف فرما دیتا ہے، بے شمار غلطیوں کو معاف فرماتا ہے، اسی طریقے سے وہ بڑے بڑے گنہگاروں کو اور بے شمار گنہگاروں کو جب پکڑ پر آ جاتا ہے تو اس کے ان لشکروں کا ایک ہی لشکر، بلکہ ان لشکروں میں سے ایک ہی سپاہی ان بے شمار نافرمانوں کو یکلخت ختم کر دیتا ہے۔ وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ، اور تمہیں میری نصیحت نفع نہ دے گی اگر میں تمہارا بھلا چاہوں۔ ان کان اللہ یرید ان یغویکم، جبکہ اللہ تمہاری گمراہی چاہے۔ هو ربکم، وہی تمہارا رب ہے، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف پھروگے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی اپنی قوم کے ساتھ آخری گفتگو ہے۔ ام یقولون افتراہ، کیا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسے اپنے جی سے بنا لیا؟ قل، یعنی حضرت نوح علیہ السلام اپنی طرف سے یہ باتیں نہیں کہہ رہے ہیں۔ قل ان افتریتہ فعلی اجرامی، تم فرماؤ اگر میں نے بنا لیا ہوگا تو میرا گناہ مجھ پر ہے۔ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ، اور میں تمہارے گناہ سے الگ ہوں۔ میں یہ گڑھی ہوئی باتیں نہیں کہتا، اگر ایسا کروں تو اس کا گناہ مجھ ہی پر ہوگا۔ یہ گفتگو ہونے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو وحی ہوئی کہ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ، کہ نوح کو وحی ہوئی کہ تمہاری قوم سے مسلمان نہ ہوں گے مگر جتنے ایمان لا چکے، یعنی جتنے اب تک مسلمان ہو چکے ہیں، مومن ہو چکے ہیں، بس اتنے ہی ہوں گے، اور مزید چاہے تم کتنے بھی سال تبلیغ کرو گے ان میں سے کوئی بھی تم پر ایمان لانے والا نہیں۔ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، تو غم نہ کھا اس پر جو وہ کر رہے ہیں، اور پھر کیا کرو، اب تیاری کر لو تم، وہ عذاب اب ان پر آنے والا ہے۔ بہت مہلت ہو گئی ان کی، بہت سمجھانا بھی ہوا، بہت نصیحت بھی ہوئی، وہ آخر سرکش کے سرکشی رہے، نافرمانی ہی کرتے رہے، اس لیے اب مزید مہلت نہیں دی جائے گی۔ اب تم ایسا کرو، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، کہ تم کشتی نجات تیار کرو جو تمہیں میرے اس عذاب سے بچائے گی۔
ایک کشتی بناؤ ہمارے سامنے، ہماری حفاظت میں، وہ وحینا اور ہمارے حکم سے، ہماری تعلیم سے، کیونکہ اس وقت تک کشتی کا کوئی تصور نہیں تھا. وہ پہلی کشتی روئے زمین پر تیار ہو رہی تھی اور وہ اللہ تبارک و تعالی کی تعلیم سے ہوئی، اللہ تبارک و تعالی کے بتانے سے ہوئی. تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا گیا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، ان کے بچاؤ کے بارے میں وغیرہ وغیرہ. انہم مغرقون، وہ ضرور ڈبائے جائیں گے. مطلب جو عذاب آنے والا ہے وہ پانی کا عذاب ہوگا. اللہ تعالیٰ کے عذاب مختلف شکلوں میں آتے ہیں، ہواؤں کی شکل میں، آندھیوں کی شکل میں آتے ہیں، آگ کی شکل میں آ جاتے ہیں، پانی کی شکل میں، سیلاب کی شکل میں آ جاتا ہے، اور کسی میں دم نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عذاب کو آنے سے روک سکے. کوئی آج تک سیلاب کا کوئی توڑ نہیں کر سکا، کوئی آج تک آگ زنی کا کوئی توڑ نہیں کر سکا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے سامنے کوئی نہیں ٹک سکتا. اور حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو اب کشتی بنانے کا حکم ہوا اور وہ کشتی بنانے میں لگ گئے. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام کشتی بنا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے درخت بوئے، خاص مضبوط درخت. وہ 20 سال تک وہ درخت بڑے ہوئے، اور اسی طریقے سے ان 20 سالوں میں کوئی بھی بچہ پیدا نہیں ہوا. اور جو اس وقت نابالغ بچے تھے وہ بچے بالغ ہو گئے تھے، سمجھدار ہو گئے تھے، اور ان بچوں نے بھی بالغ ہو کر کے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا، ان پر ایمان نہیں لائے. تو وہ بھی اب کافروں کے ساتھ ہو گئے. لہذا کوئی نابالغ بچہ باقی نہیں رہا کہ جس کے بارے میں سوال ہوتا ہے کہ اب اس کو کس کے ساتھ ملایا جائے، کیونکہ 20 سال تک پھر کوئی بچے کی پیدائش نہیں ہوئی. 20 سال کے بعد جب وہ بچے بھی بالغ ہو گئے، باشعور ہو گئے، اور کافروں کے ساتھ مل گئے، اور ادھر درخت بھی تیار ہو گئے، تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے ان درختوں کو کاٹنا شروع کیا اور کشتی بنانے کا کام شروع ہوا. کشتی بنانے کے دوران بھی ان کی قوم ان کو ستانے سے باز نہیں رہی. کلما مر علیہ ملأ من قومہ سخروا منہ، جب اس کی قوم کے سردار اس پر گزرتے تو اس پر ہنستے، کہتے نوح تم تو کل تک نبی بن رہے تھے اور اب تم بڑھے بن گئے ہو، پتہ نہیں آگے کیا کیا بنو گے. تو اس طریقے سے ان کی قوم ان پر ہنستے اور ان کے ساتھ مذاق کرتے، ان پر جملے بناتے. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام ان سے یہی کہتے ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون. ٹھیک ہے، ہنس لو جتنا ہنسنا ہے، کر لو مذاق جتنا کرنا ہے، ستاؤ جتنا ستانا ہے، کر لو ظلم جتنا ظلم کرنا ہے. اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ایک وقت ہم تم پر ہنسیں گے، یعنی تمہاری اس ہنسی کا جواب دیں گے. کما تسخرون، جیسا تم ہنستے تھے. اور وہ اس وقت جب اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو رہا ہوگا اور تم سب اپنے بچاؤ میں لگ گئے ہوں گے اور بچاؤ کی کیا کیا صورتیں کر رہے ہوں گے، اس وقت ہمیں تم پر ہنسی آئے گی، تمہاری بے بسی پر، تمہاری عاجزی پر. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، تو اب جان جاؤ گے کہ کس پر آتا ہے مَن یَأْتِیہِ عَذَابٌ یُخْزِیہ،
وہ عذاب جو اسے رسوا کر دے، اس دنیا میں ذلیل اور خوار کر دے۔ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابُ مُقِيمٌ، اور اس پر وہ عذاب اترے جو ہمیشہ رہے، اس پر قائم رہے، یعنی آخرت کا عذاب۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب تیار ہوئی تو قوم اسی طریقے سے گزرتی تھی۔ کیا کر رہے ہو؟ کہتے تھے کہ میں ایک گھر بنا رہا ہوں جو پانی پر چلنے والا ہے، چونکہ جنگل میں بنا رہے تھے اور وہاں پانی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، تو معاذ اللہ طرح طرح کے جملے کستے کہ دیکھو یہ گھر بنا رہا ہے اور خشکی میں بنا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اس کو پانی میں چلنا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب اس طرح تیار ہوئی جیسا اللہ تبارک و تعالی نے انہیں فرمایا تھا، تو اس کے بعد عذاب کب آئے گا اس کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک علامت بتائی گئی کہ نوح، جب تنور سے آگ نکلے گی، جس تنور سے آگ نکلتی ہے، جب آگ کی جگہ اس تنور سے پانی برآمد ہوگا۔ اب تنور کے مختلف اقوال بتائے گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ پورے روئے زمین مراد ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی بھی تنور جس میں روٹیاں پکائی جاتی، غیر متعین تندور مراد ہے، اور کوئی یہ کہ خاص تندور مراد ہے جو حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے ترکے میں سے چلتا ہوا حضرت نوح کے پاس آیا تھا۔ تو ان کو بتایا گیا کہ جب اس تندور سے جس سے آگ نکلتی ہے، جب اس سے پانی ابلنا شروع ہو جائے گا تو سمجھ لو کہ عذاب الہی آنا شروع ہو گیا۔ اور اس سے پہلے تمہیں ایک کام کرنا ہے۔ وہ کیا کہیں؟ قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ، کہ ایک تو کشتی میں سوار کر لے ہر جنس میں سے ایک جوڑا، نر اور مادہ، وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، اور اپنے گھر والوں کو اس میں سوار کر دینا، مگر جن پر بات پڑ چکی، جن پر قول گزر چکا ہے کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ان کو داخل نہیں کرنا ہے، ان کو اس کشتی میں نہیں بٹھانا ہے۔ اور ومن آمن، اور جتنے اب تک تمہارے اوپر ایمان لائے ہیں ان سب کو بھی اس کشتی میں بٹھانا ہے۔ وما آمن معه الا قلیل، اور ان کے ساتھ مسلمان نہ تھے مگر تھوڑے سے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے وحشی جانوروں کو، پالتو جانوروں کو، وہ سارے جانور ان کے پاس آتے تھے، آپ دونوں ہاتھ رکھتے تھے، ایک ہاتھ نر پہ پڑتا تھا، ایک ہاتھ مادہ پہ پڑتا تھا، اور اٹھا کے کشتی میں ڈال دیتے تھے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس کشتی میں 3 منزل تھے۔ نچلی منزل میں جو وحشی جانور اور کیڑے مکوڑے اور ظاہری طور پر ذرہ رساں تکلیف دہ جانور رہتے تھے، ان کو سب سے نچلے طبقے میں سوار کیا گیا، اور دوسری منزل میں پالتو جانوروں کو تیار رکھا گیا، اور تیسری منزل میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے گھر والے اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے تھے ان کو تیسری منزل میں سوار کر دیا گیا۔ تو اس کشتی میں جب سوار کیا گیا تو حکم ہوا وقال ارکبوا فیہا،
سوار کیا گیا اور ادھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آنا شروع ہوا، کیونکہ تنور ابلنے پڑا تھا، اس میں سے پانی نکلنے لگا تھا، اور ادھر اوپر سے زور کی بارش شروع ہو گئی تھی۔ ادھر تندور کے ساتھ ساتھ پوری روئے زمین سے پانی نکلنا شروع ہو گیا، اور ادھر آسمان سے زور کی بارش ہونے لگی تھی۔ اب یہاں ایک بات اور مفسرین کرام نے بیان فرمائی کہ کیا یہ حضرت نوح علیہ السلام کا جو طوفان آیا تھا بارش کا، یہ ساری روئے زمین پر آیا تھا یا صرف اسی جگہ پر جہاں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم آباد تھی؟ تو بعض نے فرمایا کہ ساری روئے زمین پر نہیں آیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم ہی کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، اور انہی کی قوم نے ان کی نافرمانی کی، اسی نافرمانی کے سزا میں ان کے اوپر عذاب آیا، تو دوسرے قوموں کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا، لہذا جو طوفان نوح آیا تھا وہ صرف ان کی قوم پر ہی آیا تھا۔ اور ہوتا ہے ایک علاقے میں سیلاب بھرپور آ جاتا ہے، دوسرے علاقے بچ جاتے ہیں، دوسرے علاقوں میں سوکھا پڑا رہتا ہے، تو وہ طوفان صرف حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جہاں آباد تھی وہیں پر آیا تھا۔ اور دوسرے لوگ طوفان کی کیفیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اور بھی قرینوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہتے ہیں نہیں، طوفان زبردست تھا اور ساری روئے زمین پر آیا تھا۔ بعض لوگوں نے یہ تطبیق دی کہ دونوں قولوں میں کوئی تنافی نہیں ہے، کوئی تضاد نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت یہ ہو سکتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی پوری دنیا اتنی ہی آبادی میں سمٹی ہوئی ہو، یعنی دنیا کی آبادی اتنی ہی رہی ہو اس وقت، تو اس وجہ سے کہا گیا کہ ساری روئے زمین پہ لوگوں پر عذاب آیا تھا۔ اور ساری روئے زمین پر عذاب آیا تھا، یہ قول کرنے والوں نے ایک دلیل یہ پیش کی ہے کہ اگر صرف حضرت نوح کے علاقے میں ہی طوفان آتا تو پھر ان جانوروں میں سے ہر جوڑے کو اس کشتی میں سوار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس میں کیا حکمت تھی؟ کیونکہ اس علاقے میں عذاب کا آنا اور وہاں کی ہر چیز کو ختم کر دینے سے دوسری جگہوں کے جو جانور اور پرندے چرندے تھے وہ تو ختم نہیں ہوتے، وہی اڑ کر عذاب کے بعد آ جاتے، ادھر آباد ہو جاتے، تو پھر جانوروں میں سے ہر ایک جوڑا اس میں سوار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس لیے وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ زمین، پوری زمین پر عذاب آیا تھا، اسی لیے جانوروں تک کو بھی، تاکہ نسلیں ختم نہ ہو جائیں، مومن اور تمام جانور، تمام پرندے چرندے درندے سب میں سے ایک ایک جوڑا حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی میں سوار کرنے کا حکم دیا گیا تھا تاکہ زمین پر یہ نسلیں باقی رہیں۔ اس وجہ سے وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ساری روئے زمین پر عذاب آیا تھا۔ اور دوسرے لوگ جو کہتے ہیں صرف حضرت نوح کی قوم پر آیا تھا، وہ یہی کہتے ہیں کہ جب دوسرے قوموں نے حضرت نوح کی نافرمانی نہیں کی، کیونکہ حضرت نوح کو ان کی طرف بھیجا ہی نہیں گیا تھا، تو پھر دوسرے لوگوں کو بھی اگر اس عذاب میں گرفتار کر لیا جاتا تو یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہوتا، لہذا صرف حضرت نوح کی قوم پر عذاب آیا تھا۔ اور تیسرے لوگوں نے کہا کہ چونکہ اس وقت آبادی صرف حضرت نوح کی جو ہے وہ علاقے میں ہی تھی، اس وجہ سے دونوں میں کوئی تنافی نہیں ہو سکتی۔ لیکن بعض علماء نے فرمایا کہ یہ بھی محل نظر ہے، کیونکہ حضرت آدم سے حضرت نوح تک تقریباً 2000 سے بھی اوپر سال گزر چکے ہیں، اور 2000 سال میں صرف ایک ہی جگہ آبادی کا محدود ہونا یہ بھی قرین قیاس نہیں ہے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہی اس کی بہتر کیفیت جانتا ہے۔ بس یہ ہے کہ علماء کرام کو علم حاصل کرنے اور علم کی باریکیاں جاننے میں انہیں فضیلت حاصل ہے، انہیں اس پر ثواب اجر ملتا ہے، اس وجہ سے علماء کرام بھی اپنے علم کے مطابق ان میں اگر علمی نکتے ہوں تو وہ بھی بیان کر دیتے ہیں۔
اور یہی انسان کی خصوصیات میں سے ہے جس کی وجہ سے انسانوں کو فرشتوں پر فضیلت دی گئی ہے، قوت استنباط، کہ جو چیزیں نہیں ہیں ان چیزوں کو نکال کر کے لانا، وہ چاہے فقہی استنباط ہوں چاہے علمی استنباط ہوں۔ ورنہ آج تک ہم کیا جانتے کہ ہوا میں بھی کوئی چیز رہ رہی ہو، کیونکہ آنکھوں سے تو کچھ بھی نہیں دکھتا، لیکن جب انسان نے سفر شروع کر دیا تو ہواؤں میں بھی ایک عجیب مخلوق آباد تھی۔ اگر ہم ایک مائکروسکوپ ہی استعمال کرتے ہیں، خوردبینی استعمال کرتے ہیں، تو ہمیں سامنے نہ جانے کتنی مخلوقات گزرتے ہوئی نظر آتی، کتنے ذرات اور کتنے ایٹم، کتنے یورینیم، پتہ نہیں کیا کیا، ہائیڈروجن، ہیلیم، لیتھیم، بیریلیم، بوران وغیرہ، وہ ساری چیزیں ہمیں ہواؤں میں نظر آتی۔ اور ان ہواؤں میں، ان پانیوں کے اندر جو ذرات ہیں، ان ذرات کو ایک دوسرے سے جوڑنے میں، جو ٹکرانے میں جو چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، وہ ان میں کتنی طاقت چھپی ہوئی رہتی ہے کہ بستیوں کی بستیوں کو ہی تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ نہ ایٹم بم کہاں سے آ جاتا، باقی دوسرے اوزار کہاں سے آ جاتے، یہ صرف ہواؤں میں ہی ہے، پانیوں میں ہی ہے۔ تو یہی قوت استنباط کی اس کائنات میں جو کچھ اللہ تبارک و تعالی نے رکھا ہے، ما فی السماوات والارض، انسان کو قوت استنباط ملی ہے، وہ ان چیزوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالتا ہے۔ بس ایک فرق ہے کہ مومن جب اس کو دیکھتا ہے تو اس کو ایک اور آیت مل جاتی ہے، جس آیت کو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود، اس کی قدرت، اس کی طاقت پر دلیل مان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان اس کا اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک کی آیتیں نازل ہوتی تھی، ایک ایک آیت نازل ہوتی تھی تو مومنوں کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا تھا، اضافہ کر دیتی تھی، زادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں اضافہ کر دیتی تھی۔ تو ان قرآن پاک کی آیتوں کو بھی آیت ہی کہتے ہیں، اور اس کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہیں، اس کی قدرت، اس کے علم، اس کے سمع و بصر پر دلالت کرتی ہیں، ان تمام نشانیوں کو بھی آیت ہی کہا جاتا ہے۔ تو جس طریقے سے ادھر ایک ایک آیت کا نزول مومنوں کے ایمان میں اضافہ کرتا جاتا تھا، اسی طریقے سے اس کائنات میں ایک ایک آیت کا ظاہر ہونا یہ مومن کے ایمان میں اضافہ کر دیتا ہے۔ لیکن کافر اس سے بھی عبرت حاصل نہیں کرتے۔ قوت استنباط تو موجود ہے، اس کائنات کے چھپے خزانے نکالنے کی طاقت تو ان میں بھی موجود ہے، لیکن اس سے وہ خود یہ فائدہ حاصل نہیں کرتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ اور مومن اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جب ان کے سامنے وہ نشانی ظاہر ہو جاتی ہے تو ان کے ایمان میں زادتہم ایمانا، اس طرح کی آیتیں اور نشانیاں بھی ان کے ایمان میں اضافہ کر دیتی۔ بہرحال جب سوار ہوئے، وقال ارکبوا فیہا، اور حضرت نوح علیہ السلام، یا اللہ رب العزت نے ان کو بولا کہ ارکبوا فیہا، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، بولا اس میں سوار ہو اللہ کے نام پر، اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا۔ ان رب دن تک زور کی بارش اوپر سے اور نیچے سے زمین پانی ابل رہی تھی۔ وہی تجری بہم فی موج کالجبال، جب وہ کشتی پر سوار ہوئے تو پانی یہ نہیں کہ پرسکون چل رہا تھا، بلکہ وہ انہیں لیے جا رہی تھی ایسی موجوں میں جیسے پہاڑ، یعنی پہاڑ جیسی سونامی آ کر کے اس کشتی سے ٹکراتی تھی، اور کشتی انہی پہاڑ جیسی سونامی اور لہروں کے بیچ میں سے ہوتے ہوئے ان لوگوں کو نجات دینے کا سامان کر رہی تھی اللہ کے حکم سے۔ ایسی حالت میں وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، حضرت نوح کی ایک
بیوی جو ان پر ایمان نہیں لائی تھی اور ایک بیٹا جو ان پر ایمان نہیں لایا تھا۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ وہ ظاہراً تو حضرت نوح کے سامنے ایسے کرتے تھے جیسے وہ حضرت نوح پر ایمان لائے ہوں، لیکن دل سے ایمان نہیں لائے تھے بلکہ وہ منافق تھے۔ تو حضرت نوح ان کے ظاہر ایمان کو دیکھ کر کے ان کو بولنے لگے، نادا نوح ابنہ، اور نوح نے اپنے بیٹے جن کا نام کنعان بتایا جاتا ہے اس کو پکارا، وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، اور وہ اس سے کنارے تھا۔ کیا پکارا؟ یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، اے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ قال سآوی الی جبل یعصمنی، تو وہ بولا اب میں کسی پہاڑ کی پناہ لیتا ہوں، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ سیلاب آئے تو اتنا تھوڑی آئے گا کہ پہاڑوں سے بھی اوپر چڑھ جائے گا۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، تو کہا آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں مگر جس پر وہ رحم کرے۔ جس کو وہ خود بچانا چاہے وہی بچ سکتا ہے، ورنہ اللہ کا عذاب اتنا سخت ہے کہ کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ اور یہ ان دونوں کی آخری گفتگو تھی۔ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، اور ان کے بیچ میں موج آڑے آئی تو وہ ڈوبتوں میں رہ گیا۔ وقیل، اس کے بعد جب سارے کافر، سارے نافرمان نیست و نابود ہو گئے، وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر، حکم فرمایا گیا کہ زمین اپنا پانی نگل لے اور اے آسمان تھم جا، اور پانی خشک کر دیا گیا۔ وقضی الامر، اور کام تمام ہوا۔ واستوت علی الجودی، اور کشتی کوہ جودی پر ٹھہری۔ وقیل بعدا للقوم الظالمین، اور فرمایا گیا کہ دور ہوں بے انصاف۔ یہ آیت کریمہ فصاحت و بلاغت کی انتہا پر مانی جاتی ہے، اور کہتے ہیں عربوں نے ایک مرتبہ کوشش کری تھی کہ مل کر کے کوشش کر لیں قرآن پاک کا بدل لانے کی، اس جیسا کلام لانے کی۔ خوب شراب جمع کی گئی، چونکہ جب وہ نشے میں ہوتے تھے تو بہت زیادہ فصیح و بلیغ باتیں ان کے منہ سے نکلتی تھی، بہت فصیح و بلیغ جملے ان کے منہ سے نکلتے تھے جب مست ہو جاتے تھے تب۔ تو شراب لائی گئی اور اونٹ ذبح کر دیے گئے، خوب کھلایا پلایا گیا تاکہ اس کے بعد وہ قرآن جیسی کوئی کتاب پیش کر سکیں، بنا سکیں۔ سب بڑے بڑے فصیح و بلیغ لوگوں کو جمع کر دیا گیا، اور اس کے بعد ان لوگوں نے مل کر کے شروع کیا کہ شاید ایسی کتاب بنا سکیں۔ کہتے ہیں تب تک جب ان لوگوں نے کچھ تیار کیا، تبھی کسی کی ان کے کانوں میں آواز پڑ گئی، وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی۔ کہتے ہیں اس جملے کا سننا تھا، وہ جو ان لوگوں نے پوٹلی تیار کی تھی وہ لے جا کر کے آگ میں جلا کر کے راکھ کر دیا اس کو، کہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتاب۔ اسی طریقے سے عبداللہ ابن مقفع، وہ بھی بہت بڑا اپنے زمانے کا فصیح و بلیغ تھا، اور اس کی کتاب بھی بہت مشہور و معروف ہے، فصاحت و بلاغت کی معیاری کتابوں میں سے مانی جاتی ہے، کلیلہ و دمنہ کر کے۔ اس نے بھی سوچا کہ میں اتنا بڑا فصیح و بلیغ ہو چکا ہوں، تو ایک کوشش کر کے میں بھی کیوں نہ دیکھوں کہ قرآن پاک جیسی ملحد تھا، قرآن پاک جیسی کتاب لکھنے کی ایک کوشش کرنے میں کیا ہے۔ کہتے ہیں جب اس نے بھی شروع کر دیا، ابھی ارادہ ہی کر رہا تھا کہ ایک مکتب کے پاس سے گزرا جہاں ایک بچے اسی آیت کریمہ کی تلاوت کر رہے تھے۔ کہتے ہیں جب عبداللہ ابن مقفع کے کانوں میں اس آیت کریمہ کی تلاوت اس بچے کے منہ سے پڑ گئی تو واپس آیا، اور جو کاغذ قلم لا کے رکھ دیا تھا وہ کاغذ قلم لے جا کر کے پھینک دیا کہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ واستوت علی الجودی، اور کشتی کوہ جودی پر ٹھہری۔ وقیل بعدا للقوم الظالمین،
اور فرمایا گیا کہ دور ہوں بے انصاف لوگ۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، اس کے بعد جب حضرت نوح کا بیٹا اس کشتی پر سوار ہوا نہیں، حضرت نوح کی بات نہیں مانی، تو چونکہ حضرت نوح اس کی ظاہری ایمانی باتوں کو دیکھ رہے تھے، اس وجہ سے اس نے رب سے عرض کی کہ پروردگار رب ان ابنی من اہلی، یہ میرا بیٹا کنعان یہ بھی تو میری اہل ہے، میرا گھر والا ہے یہ۔ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور بے شک تیرا وعدہ حق ہے کہ تو میرے گھر والوں کی حفاظت فرمائے گا، ان کو عذاب سے بچا لے گا۔ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو سب سے بڑھ کر حکم والا ہے، لہذا پروردگار میرے اس بچے کی حفاظت کرنا کیونکہ وہ میرے گھر والا ہے۔ قال یا نوح انہ لیس من اہلک، تو پروردگار عالم نے کہا اے نوح اس سے ضرور تیرا خونی رشتہ ہے لیکن وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے۔ انہو عمل غیر صالح، بے شک اس کے کام بڑے نالائق ہیں، اس کے کام اچھے نہیں ہیں، وہ بد عمل ہے، بد کردار ہے۔ یہاں عمل ایمان کو بھی شامل ہے، ورنہ عمل کتنا ہی برا ہو آخر کار اس کا معال، اس کا انجام جنت ہی ہے، جب تک اس کے دل میں ایمان باقی ہے۔ اگرچہ اس عمل کے نہ کرنے پر یا بد عملی پر اس کو اللہ تبارک و تعالی چاہے تو عذاب بھی کر دے، جہنم میں ڈال دے وقتی طور، لیکن آخر کار وہ جنت میں سے چلا جائے گا، جہنم سے نکالا جائے گا۔ تو یہاں پر انہو عمل غیر صالح، وہ بد عمل ہے، بد کردار ہے، تو مطلب یہاں پر یہ عمل ایمان کو بھی شامل ہے، اس وجہ سے وہ طوفان سے نہیں بچ سکا۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، تو مجھ سے وہ بات نہ مانگ جس کا تجھے علم نہیں۔ انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، میں تجھے نصیحت فرماتا ہوں کہ نادان نہ بن۔ قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، حضرت نوح نے عرض کی رب میرے میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تجھ سے وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اور اگر تو مجھے نہ بخشے اور رحم نہ کرے تو میں ضیاءکار ہو جاؤں، نقصان اٹھانے والا ہو جاؤں گا۔ لیکن تیری مغفرت، تیری رحمت، تیری مدد میرے شامل حال ہے، اس وجہ سے میں نقصان نہیں اٹھا سکتا۔ قیل یا نوح اہبط بسلام منا، اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو اتنے عرصے کی تکلیفوں کے بعد، اتنے عرصے ان پر ظلم و ستم کے بعد، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح سے علیہ السلام سے فرمایا کہ نوح کشتی سے اتر، اب تمہیں روئے زمین پر کوئی ستانے والا نہیں ملے گا، تمہیں کوئی تکلیف پہنچانے والا نہیں ملے گا، تمہیں کوئی ظلم و ستم کرنے والا نہیں ملے گا، سب کو جتنا کرنا تھا کر چکے، اب سب کو میں نے ڈبا دیا ہے، سب کو میں نے نیست و نابود، تباہ و برباد کر دیا ہے، تمہیں اب وہاں کوئی بھی ان میں سے کسی کا بھی نام و نشان نہیں ملے گا، اس لیے نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک، اب کشتی سے اتر، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو تجھ پر ہے، تم اب کسی کے بھی ظلم و ستم سے سلامت رہو گے، ظلم و ستم، تکلیف، ایذا تمہارے قریب بھی نہیں پھٹکیں گے اب۔ وبرکات علیک، اور ساتھ ہی ساتھ برکتیں بھی ہماری تمہارے ساتھ ہیں۔ وعلی امم ممن معک، اور جو تمہارے ساتھ یہ ایمان والے ہیں اور جو ان کے نقش قدم پر چلیں گے، ان سب پر ہماری طرف سے سلامتی بھی رہے گی اور برکتیں بھی رہیں گی، مال و اولاد، ذریت، سب ان کو عطا کی جائیں گی۔ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ، لیکن کچھ لوگ جو آنے والے ہوں گے اور ان ایمان والوں کے نقش قدم پر نہیں چلیں گے، ان گروہوں کے ساتھ کیا کریں گے، ہم انہیں دنیا برتنے دیں گے۔ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ، اے محبوب، اب سرکار سے خطاب ہے کہ محبوب یہ غیب کی خبریں ہیں، یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحیہا الیک، جن کو ہم تمہاری طرف وحی کر رہے ہیں۔ ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل ھذا،
انہیں نہ تم جانتے تھے نہ تمہاری قوم اس سے پہلے، یعنی ہماری وحی کرنے سے پہلے، ہمارے بتانے سے پہلے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مکہ شریف میں نہ تو ایسی کوئی معتبر اور معتمد کتاب تھی کہ جس کی ساری باتیں حق اور صحیح ہوں، نہ کوئی ایسی شخصیت معتمد اور قابل اعتبار تھی کہ جس کے پاس یہ تمام قصے محفوظ ہوں اور وہ حق کے ساتھ ان کو بتا سکیں۔ تو جب وہاں کوئی ایسا سسٹم تھا ہی نہیں، اس وجہ سے آپ اور اہل مکہ ان میں سے کوئی ان باتوں کو نہیں جانتا تھا صحیح اور حق کے ساتھ۔ اس لیے یہ ہم تمہیں حق کے ساتھ بتا رہے ہیں، فصبر، تو اے محبوب تم ان کافروں کی تکلیفوں پر صبر کرو۔ یہ مکہ شریف میں اسی دوران نازل ہوئی تھی جب مسلمانوں پر بہت ظلم و ستم ہو رہے تھے۔ تو اے محبوب اور محبوب کے ساتھیوں، فصبر، جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم کی مصیبتوں تکلیفوں پر صبر کیا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس صبر کا پھل دیا، ان العاقبۃ للمتقین، اور محبوب آپ نے دیکھ لیا کہ انہوں نے 950 برس قوم کی مصیبتوں پر صبر کیا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ظالموں کے چنگل سے، ظالموں کی تکلیفوں سے، ان کی اذیتوں سے اپنے محبوب بندے حضرت نوح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو کیسے بچایا، کیسے چھٹکارا دلایا، اور ان کو کس طریقے کی سلامتی اور برکت والی زندگی عطا فرمائی، چین والی زندگی عطا فرمائی، سکون والی زندگی عطا فرمائی۔ اس لیے محبوب آپ اور آپ کے صحابہ ان کافروں کے ظلم و ستم سے نہ ڈریں، بلکہ فصبر، حضرت نوح اور ان ایمان والوں کی طرح صبر کر لیں۔ اس کے بعد ان العاقبۃ للمتقین، اچھا انجام تو پرہیزگاروں ہی کے لیے ہے، اچھا انجام تو تمہیں ہی ملنے والا ہے۔ ان لوگوں کا یہ ظلم و ستم تو محض وقتی ہے، اور تمہیں عنقریب جس طرح حضرت نوح کو ہم نے نجات دی، اسی طریقے سے ہم بھی تمہیں حضرت نوح کے طریقے سے ان سارے ظالموں سے، سارے مشرکین مکہ سے تمہیں نجات عطا فرمائیں گے۔ اور پھر غزوہ بدر کے موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے ان سارے مشرکین جو سرداران قریش تھے، جو ظلم و ستم کی انتہا کر رہے تھے سرکار اور سرکار کے صحابہ پر، وہ تمام سرداران قریش چن چن کر کے قتل کیے گئے، ایک بھی نہیں چھوڑا گیا۔ یہاں تک کہ اگر کسی صحابی مجاہد کی نظر چوک بھی کر جاتی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے بھیجے تھے، ان کی نظروں سے وہ نہیں نکل پاتا تھا، انہیں چن چن کر کے اس میدان بدر میں ختم کر دیا گیا، نیست و نابود کر دیا گیا۔ اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار اور سرکار کے صحابہ کو ان کے صبر کا پھل عطا فرمایا اور ظالموں کے چنگل سے آزاد کرایا، ان سے بچایا۔ تو ہمارے لیے بھی آیت کریمہ ہے کہ ہم بھی صبر کریں اور اپنے مسلک اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت پر چلتے رہیں۔ کتنی بھی مصیبتیں آتی رہیں گی، جب نبیوں کو مصیبتیں آتی رہی تو ہم کس کام کے؟ ہم پر تو اور مصیبتیں نازل ہو سکتی ہیں، لیکن ہمیں بھی انہی کے نقش قدم پر چلنا ہے، اپنے مسلک کو، اپنے مذہب کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا ہے۔ تکلیفیں آتی رہیں گی، وقتی طور پر مصیبتیں نازل ہوتی رہیں گی، لیکن ہمیں صبر کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرما چکا ہے ان العاقبۃ للمتقین، کہ پرہیزگاروں کو ہی اچھا انجام ہوگا، یعنی آخر کار کامیابی ہمیں ہی ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں انبیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی